الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 224 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، چترال سے بھائی محمد الیاس صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کا عادت بنا لینا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ جو شخص مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کا عادی ہے اور مسلسل جماعت چھوڑتا ہے تو وہ فاسق اور گناہگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مسجد میں آ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے اور جماعت کا خیال نہیں کرتا یا جماعت ترک کرنے کا عادی ہے اور گھر میں اکیلا نماز پڑھتا ہے تو وہ دونوں فاسق اور گناہگار ہے. دونوں پر ضروری ہے کہ جماعت کی پابندی کرے، نہ گھر میں تنہا نماز پڑھے اور نہ ہی مسجد میں جماعت کے بغیر پڑھے. اگر مجبوری سے اتفاقاً کہیں جماعت فوت ہو جائے تو الگ بات ہے. فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 552. مسئلہ نمبر 2، بٹگرام سے بھائی زبیر صاحب نے سوال کیا ہے کہ قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو مسئلہ یہ کہ قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے. یہ خشوع خضوع اور ادب کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے. دونوں قدموں کو ملا لینا یا دونوں میں زیادہ فاصلہ کرنا دونوں بے ڈھنگا اور ادب کے خلاف ہے، لہذا اس سے احتراز کرنا چاہیے. فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444. اور بھائی زبیر صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا کیسا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا شوق ہے کہ میں تہجد کی نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کروں، مگر قرآن مجھے حفظ میں یاد نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز میں قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھو. آیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو مسئلہ یہ کہ تہجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی. البتہ جتنی صورتیں یاد ہوں ان کو پڑھتے رہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.